بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ گزشتہ درس میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ قرآن مجید کی آیات جب رسول اللہ کفار کے سامنے، مخالفین کے سامنے پڑھا کرتے تھے کہ جن کو عربی زبان آتی تھی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مکہ میں پڑھے لکھوں کی تعداد، ایسے افراد کے جو باقاعدہ پڑھے لکھے تھے، وہ گنتی کے چند افراد تھے، اور اکثریت جاہلوں کی تھی، ہاں ان کو عربی زبان آتی تھی۔ تو رسول اللہ جب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تھے تو یہ اپنی مخالفت اور دشمنی کے باوجود ان آیات کے اثر میں آ جاتے تھے۔ اس کا مطلب کہ اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی بات قرآن کی آیت خود فرما رہی ہے، جو عربی کے الفاظ اس آیت میں آئے اور وہ جو معنی بیان کر رہے ہیں وہ معنی واضح ہے، اگر وہ معنی واضح نہ ہو تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کی آیات کو بینات کی صفت نہ دیتا۔ بینات یعنی جو بالکل واضح اور روشن ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو نور کہا گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی اس قرآن پر۔ نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نور کا سادہ مطلب ایسی چیز کہ جو جہاں پر بھی ہوتی ہے اپنے آس پاس کے ماحول کو روشن کر دیتی۔ اندھیرے میں انسان دیکھ نہیں پاتا، لیکن جب نور ہوتا ہے کسی جگہ پر، روشنی ہوتی ہے، ہم اردو میں سادہ لفظوں میں کہیں تو وہ پھر آس پاس اپنے دیکھ پاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا نور ہونا، اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، ان کی روشنی میں انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، حق اور باطل کو دیکھ سکتا ہے، دین کو سمجھ سکتا ہے، کن چیزوں سے خدا راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ دین کی حقیقی تصویر، جس کو کبھی قرآن نے نصیحت کہا، قرآن کا ایک نام ذکر ہے، یاد دہانی، نصیحت، یہ قرآن کی آیات کے ذریعے انسان بڑے آرام سے اور بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ عربی زبان جانتا ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ بہت بڑی حد تک اپنی زبان میں، اردو زبان اگر آتی ہے، انگلش زبان اگر آتی ہے، تو اس کا ترجمہ پڑھ کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں وہ بھی مبہم ہیں، ان کو بھی جب تک کوئی بیان نہ کرے، ان کی وضاحت نہ کرے، سمجھ نہیں آتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایک بہت بڑا الزام اور ایک بہت بڑا بہتان ہے کہ اللہ جو فرما رہے کہ یہ کتاب میں نے انسانوں کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ آپ توجہ کریں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 گزشتہ درس میں بیان کی تھی۔ اس آیت میں کیا تھا؟ ہذا بیان للناس، سادہ عربی، ہذا یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اردو میں ہم یہ کہتے ہیں، یہ بیان، یہ بیان ہے۔ بیان کا عربی زبان میں معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کا معنی یہ ہوتا ہے، آپ کو سادہ لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں، کہ کسی چیز کی اس طرح وضاحت کر دینا کہ وہ باقی چیزوں سے الگ ہو جائے، دیکھنے والے کے سامنے مکس اپ نہ ہو، کسی مسئلے کو اس طرح واضح کر دینا کہ وہ
دوسرے مسائل سے الگ ہو کر دیکھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے الگ اور سامنے اور واضح ہو جائے، ایسا کرنے کو کہتے ہیں بیان۔ اللہ فرما رہا ہے ہذا، یہ قرآن، بیان، یہ بیان ہے کس کے لیے؟ للناس، ان کے لیے نہیں کہ جو اس پر ایمان لے آئے، سب انسانوں کے لیے یہ قرآن کریم کیا ہے؟ بیان۔ ہذا بیان للناس۔ اب اگر کوئی آ کر کہے کہ نہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ٹکرانے کے مترادف۔ آپ توجہ فرمائیں، سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا 20 آیات ہے کہ جو اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے بطور مثال پیش کی جا سکتی ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مشہور و معروف آیت جو بار بار پڑھی جاتی ہے قرآن مجید سمجھنے کے حوالے سے، وہاں کیا فرماتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر، غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ قرآن ان کے سامنے ہے، یہ آیات ان کے سامنے ہے، یہ اس کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے۔ اب آپ توجہ کریں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں قرآن کی آیات تو سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ خدا پر نعوذ باللہ ایک بہت بڑا بہتان لگا رہا ہے کہ اے اللہ، آپ جو فرما رہے ہیں کہ تم اس قرآن میں تدبر، غور و فکر نہیں کرتے، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن تو سمجھ میں نہیں آتا، جو سمجھ میں نہیں آتا اس پر غور و فکر کیسے کرے؟ لیکن ہر شخص کی بات باطل ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں جو فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن۔ اور اگر اس سورہ محمد کی اس آیت سے پہلی آیات کو آپ دیکھیں تو یہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جو منافق بنے ہوئے تھے، جو جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، منافقین تھے، رسول اللہ کا ساتھ دینے سے ہچکچاتے تھے، جی چراتے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس قرآن کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی ایک شخص جو منافق ہے وہ بھی اگر قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرے تو نصیحت لے سکتا ہے۔ یہ بات کیا ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ان آیات کو غور و فکر کرنا ممکن ہے، اور یہ کب ممکن ہے؟ جب ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات سمجھ میں آتی ہوں۔ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔